میرا شوہر مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میرا پورا وجود اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں پوری برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے میرے شوہر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے عالیہ، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ میں نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے آنسو میں ضبط کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ بڑے سخت اور غصیلے لہجے سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے مجھ سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، عالیہ، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس کے اس طرح کے استفسار پر میں بری طرح گھبرا سی گئی تھی اور میں رونے لگی، لیکن سامنے والا شاید پکا ارادہ کر چکا تھا کہ مجھ سے جواب لیے بنا بخشے گا نہیں۔ کہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے 4 آنسو دیکھ کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا تھا جو بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میرے پسند کے عروسی لباس کو پہنے، خود کو میرے لیے سجائے، میرے ہی کمرے میں بیٹھی تم مجھ سے میرے صبر کا امتحان بنا کسی وجہ کے مانگو گی تو میں کیوں یہ سب تمہیں دوں گا؟ میں فرشتہ نہیں ہوں عالیہ کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو اسے یوں سجا سمرا بس دیکھ کر جی جلاتا رہوں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ ارسل کا لہجہ مخمور ہونے لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کی جھولتی لٹ کو پکڑے بڑی بارفتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو جتنا وہ آج بے تاب نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے اسے روکنا اور بھی کٹھن امتحان بنتا جا رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر میں وہ راز ارسل جان جاتا تو میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ ارسل نے جیب سے رونمائی کا تحفہ نکالا تھا۔ سونے کی چین تھی جسے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میرے گلے پر سفر کرنے لگی تھیں۔ ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، پلیز مجھے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ارسل، مجھے بس 1 ماہ کا وقت دے دیں۔ میں نے ملتجی لہجے میں کہا، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی بھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کی قربت میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں جانتی تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہے تھے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر بدحواس اور پریشان تھی، وہیں بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی۔ میرے کانوں میں ارسل کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ مجھے عالیہ عالیہ پکار رہے تھے، مجھے بازو سے ہلا جلا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی۔ شاید میں ہوش سے غافل ہو رہی تھی، یا پھر یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نے کھائی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو انکشاف میری ماں نے مجھ پر کیا تھا میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا، نہیں، مجھے ارسل بے حد پسند تھا۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ ماضی میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ مجھے اس راز کے کھل جانے کا ڈر تھا۔ بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میری ساس اور ارسل میرے سنہانے پریشان کھڑے تھے۔ میری ساس مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں گھر آ گئی۔ میری ساس مجھے آرام کا مشورہ دے کر میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ گھر پر اب بھی ارسل کے کزنز موجود تھے۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کا ہونا تو لازمی سی بات تھی۔ مجھے ان کے کزنز کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو ارسل سے مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں ایسا بھی تم نے بیوی کے ساتھ کیا کر دیا۔ یہ بیچاری بے ہوشی ہو گئی۔ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔
गो के लड़कों की बेबाक जुबानों को तो जैसे मौका मिल गया था। न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से अरसल सबके सामने खिफ़्फ़त उठा रहे थे। कोई कह रहा था 4 दिन अब कमरे का रुख मत करना। कोई मेरी सास से कह रहा था आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, कहीं अरसल की शक्ल देखकर दुल्हन फिर से न बेहोश हो जाए। हंसने और कह लगाने की आवाज़ें मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह शौहर को बता देती तो तलाक देकर धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ ना भी बताती तो रिश्ता कायम होते ही वो जान जाता। मैं किसी दोहरी अज़ियत से गुजर रही थी। चंद दिन तो मेरी सास ही मेरे पास आती रहीं, मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत नरम दिल खातून थी, अच्छी और मोहब्बत करने वाली। मेहमान भी जा चुके थे, मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए थे। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। अरसल बहुत चुप चुप से थे। खाने के दौरान भी मुझे शिकवा गुनाह नज़रों से देखते रहते थे। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और शौहर ही रहते थे। अरसल मेरी सास की इकलौती औलाद थे। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास की भतीजी अभी यहीं थी। उम्र में वो मेरे बराबर ही थी। उसके बीए के पेपर्स हो चुके थे, इसलिए महीना वो यहीं रहने के इरादे से आई थी। खूबसूरत भी थी। जो बात मुझे खटकी थी वो ये थी कि वो अरसल से बहुत बेतकल्लुफ़ थी। वो अरसल से हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन वो उसे बस लिए दिए ही जवाब दे रहे थे। उनकी नज़रें तो मुझ पर जमी हुई थीं। ज़ुबान से मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें जो कुछ मुझसे कह रही थीं, मैं जानकर भी अनजान बन गई थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी भांजी भी अपने कमरे में जा चुकी थी। अरसल आजकल ड्राइंग रूम में ही सो रहे थे, क्योंकि अरसल के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। मैं भी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नज़रों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो अरसल मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे। कहने लगे नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे 1 कप चाय बना दो आलिया। मैंने चाय की केतली स्टोव पर रख दी। मुझे लगा था कि वो चाय का कहकर बाहर चले जाएंगे। मैं किचन के काम करते वक्त दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर रही थी, क्योंकि इस वक्त मैं किचन में अकेली ही थी। फिर घर पर कोई देवर जेठ और ससुर भी ना थे, लेकिन अरसल यूँ अचानक से किचन में आ जाएंगे और मेरे पास खड़े हो जाएंगे, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। जब मैंने उन्हें यूँ टुकटुकी बांधे खुद को देखते हुए पाया तो सुबकी सी महसूस होने लगी थी। लेकिन किचन के दरवाजे के पास वो खड़े थे, बिल्कुल वहीं दुपट्टा भी था। मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि रात 11 बजे सुई गैस बहुत हल्की हो जाती थी। 1 कप चाय भी 15-20 मिनट से पहले नहीं बनती थी, और 20 मिनट यूँ खड़े हो जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार अरसल की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थीं। आलिया, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और हसीन हैं। मैंने तो आज गौर किया है। वो 2 कदम मेरी जानब बढ़ा चुके थे। किचन था भी छोटा सा, इसलिए मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैं इस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो गए थे। मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे। जानती हो, मैंने जब से तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाली डिम्पल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक इस शादी के फंक्शन में मौजूद था, मेरी नज़रें मुसलसल तुम पर थीं। बस वहीं अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छीन ही गया था। ये कहते वो मेरे और भी करीब आ गए थे। मैं पीछे शरफ से जा लगी थी। अरसल प्लीज़ पीछे हटें, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर नमूदार होते हुए पसीने को साफ किया था। क्यों, यहाँ कौन गैर है आलिया जिससे तुम्हारा पर्दा है? मियाँ बीवी तो वैसे भी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह ने कलाम पाक में शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिबास से तशबीह दी है। जानती हो क्यों? अरसल बहुत नरम लहजे से मुझे बता रहे थे, लेकिन मेरी हालत फिर गैर होने लगी थी। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते, मैंने उन्हें पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेज़ी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कैसे अरसल की बढ़ती हुई जुस्सारतें रोक सकती थी?
वो अपनी जगह जायज़ थे, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी वो मेरे लिए सुहाने रूह बन गई थी। मैं रोने लगी थी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक फितरी सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत के मुतमन्नी अरसल थी, मैं भी थी, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरी आड़े आ गई थी। इसके बाद से अरसल ने मुझसे बातचीत ख़त्म कर दी। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक बार उनके ऑफिस के कपड़े मैं प्रेस करने लगी तो इन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए। कहने लगे, मेरे काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर इन्होंने अपने कपड़े अपनी खाला की बेटी राबेल को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगे। मैं बेचैन सी होकर रह गई थी। अरसल का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वो कब तक मेरे साथ नरमी बरत सकते थे, लेकिन मेरी जान पर इस वक्त बनाई जब मैंने राबेल को अरसल के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर अरसल के काम कर रही थी। हैरत मुझे ये देखकर भी हुई कि शाम को जब अरसल ऑफिस से वापस आता था, इस वक्त राबेल नई दुल्हनों की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही अरसल अंदर आता, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग लेती। वो काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो बड़ी खुशउस्लूबी से वो निभा रही थी और मेरे अंदर तो गोया आग सी लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि अरसल खुद उसे अहमियत दे रहा था, उससे मुझ पर फौकियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा करने से कासिर थी। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आँख खुली तो मुझे नाम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर राबेल की हंसी को तो ब्रेक लग गई थी, लेकिन अरसल बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। वो फिर भी राबेल से बातें करते रहे, जैसे उन्हें मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही न हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद ज़िंदगी के इस चौराहे पर खड़ी थी या जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत अरसल को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाता, और ना बताती तब भी राबेल नामी लड़की मेरी जगह ले लेती और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सोकन का दुख नहीं। मेरे और अरसल के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि राबेल बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि राबेल को आए काफ़ी दिन हो गए हैं, वो वापस कब जाएगी। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए, तुम वापस चली जाओ। लेकिन ये अरसल है कि उसे मना किया जा रहा है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। अरसल क्यों चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही ठटक कर खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थीं, मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थीं। मैं नहीं जानती थी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दाफाश हो चुका था। मैं शायद इस खुशफहमी में थी कि अरसल मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो मैंने सुना था इसके बाद मेरे दिल में यह खुशफहमी ख़त्म हो चुकी थी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी उसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत उससे राबेल से थी और राबेल उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। अरसल राबेल की बाहों में। एकदम से मेरी आंख खुली थी। मेरा तनफ्फुस पूरी तरह से चल रहा था। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। शुक्र था कि जो मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैं उठकर फ़ौरन से अपने कमरे से बाहर निकली। लाउंज में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई थी। अरसल अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर मुतफक्किर से हुए थे। कहने लगे, क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, अरसल आप आज के बाद राबेल से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे, क्यों ना बात करूं। मैंने कहा, आपके दिल में राबेल थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वो कहने लगे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने राबेल की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया।
لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اس لیے میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ ارسل، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے، بس یہی سننا چاہتا تھا میں، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے۔ اس لیے میں نے رابیل کی منت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کر دے۔ عالیہ، رابیل میری سگی بہن ہے، خالہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے امی نے رابیل کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ مجھے لگا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اس لیے مجھ سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ اس لیے میں نے رابیل کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان سا کر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ ارسل میرے قریب آنے لگے تھے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی، کیونکہ اپنی زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میری خوف میں گزری تھی کہ جس دن میرا سچ ارسل کو پتہ چل گیا، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر ارسل بے حد خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد رابیل بھی واپس چلی گئی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی ضد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم ارسل کو ہوگا تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو چند ماہ گزر گئے تھے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی کہ ارسل، اب مجھے جلد ہی پوتے یا پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا۔ میری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ ارسل البتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی ارسل اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میرا دل بے حد بے چین تھا۔ جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ارسل سے کہا کہ امی کو بچوں کی اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ عالیہ، مجھے بھی بچے بے حد پسند ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جڑواں بچے دے دے۔ ان کی باتیں میرا دل ہلانے کے لیے کافی تھیں۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ میں یہ نعمت انہیں کبھی نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات ارسل کو پتہ چلی، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی۔ جس طرح سے ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی اور کبھی الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کی طرف، میری جان ہی تو تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ وہ میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہے، لیکن وہ کہنے لگی، ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خود سچ بتا دیں۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ ارسل تک پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، اور میں یوں تھی کہ جیسے بے جان بت ہو۔ میرا سچ ارسل کو پتہ چل چکا تھا۔ ارسل کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس ارسل سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے، ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی۔ میری جان نکلی ہوئی تھی۔ ارسل نہ جانے کمرے میں آ کر مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ ارسل جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں بس مسلسل آنسو بہا رہی تھی، خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ ارسل کہنے لگے، بس ایک بات بتا دو عالیہ، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے،
تم نے اچھا نہیں کیا لیا، تم جانتی تھی کہ میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھیں تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر ارسل کمرے سے باہر نکل گئی۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ مجھ میں پیدائشی طور پر بچہ دانی موجود نہ تھی، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا کہ جتنا ہو سکے میں ارسل سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی۔ اور آج وہ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسو پوچھنے نہیں آئے۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے وہ کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو ارسل اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا اس کے چہرے پر بھی اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی تھیں جو ساس کے سامنے رکھ دی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، ارسل مجھے ان کا کیا پتا کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ ارسل کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی بھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں کہ مجھے اولاد ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے، میری ساس کے گلے لگ گئے۔ کہنے لگے، امی میں بانجھ مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ارسل نے ہر بات خود پر کر لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری ذمہ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے ارسل کی صورت میں تھا؟ میری ساس نے جب خوب آنسو بہا لیے تو کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، میں کبھی دوبارہ تمہیں اولاد کے لیے نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر ارسل بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہوا لیا، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں دنیا کی خوش نصیب عورت ہوں جسے ارسل جیسا شوہر ملا۔